السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، امید ہے آپ سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ اللہ عز و جل آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں موسم کے اعتبار سے ایک اہم عنوان لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ ہمارے ملک میں اس وقت تقریباً پورے ملک میں سردی اور ونٹر کے موسم کا آغاز ہو چکا ہے۔ گلابی ٹھنڈی شروع ہو چکی ہے، بلکہ بعض مقامات پر تو بہت زیادہ ٹھنڈی شروع ہو چکی ہے۔ جاء البرد والجبات کا دورہ ہے۔ تو بہرحال ایسے موقع پر اسلامی ہدایات کیا ہے، شرعی ہدایات کیا ہے؟ دیکھیں، موسموں کا چینج ہونا، تبدیل ہونا اور رات کے بعد دن کا آنا، دن کے بعد رات کا آنا، یہ سب انسانوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ ذرا تصور کریں کہ اگر دن ہی دن ہو، کام ہی کام ہو، تو پھر آرام کب کریں گے، سوئیں گے کب؟ اور اگر صرف رات ہی رات ہو، سونا ہی سونا ہو، تو پھر کام کب کریں گے؟ اسی طرح اگر ایک ہی قسم کا موسم ہو تو بعض مرتبہ اس کے فائدے کے بجائے نقصان ہو جاتا ہے۔ بارش ہی کا موسم چلتا رہے، بارش ہی چلتی رہے تو سیلاب کی سی کیفیت ہو جائے گی، گرمی ہی گرمی چلتی رہے تو وہ بھی نقصان کا باعث ہے۔ تو بہرحال لیل و نہار کی گردش، موسموں کا چینج ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو آج ہم سردی کے تعلق سے، ونٹر کے موسم کے تعلق سے 10 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات عرض کر دیں کہ سردی کا موسم آتا کیوں ہے؟ سائنٹیفک اس کا جو بھی ریزن ہو وہ یہ ہے کہ سورج اور زمین کتنا دور اور قریب ہوتے ہیں۔ سورج جب زمین کے قریب آتا ہے تو گرمی ہو جاتی ہے، دور ہو جاتا ہے تو پھر ٹھنڈی کا موسم آتا ہے۔ لیکن شرعی اعتبار سے، باطنی اعتبار سے سردی اور ٹھنڈی کے موسم کی کیا وجہ ہے؟ مسلم شریف کی روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت مروی ہے۔ خلاصہ روایت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی کا خلاصہ یہ ہے کہ جہنم نے جناب باری تعالی میں شکایت عرض کی کہ یا اللہ، میرا بعض حصہ بعض حصے کو کھا رہا ہے۔ ذرا اندازہ لگائیں جہنم کی سختی کا، جہنم کے عذاب کا، کہ جہنم کا حصہ جہنم کو کھا رہا ہے۔ تو جو جہنم کا ایندھن بنیں گے، وقودها الناس والحجارہ، اللہ عز و جل ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال جہنم نے شکایت کی کہ میرا بعض حصہ بعض حصے کو کھا رہا ہے، مجھے سانس لینے کی اجازت دی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو 2 سانس لینے کی اجازت دی، ایک ٹھنڈا اور ایک گرم۔ جب وہ گرم سانس لیتی ہے تو گرمی کا موسم آتا ہے، اور جب وہ ٹھنڈا سانس لیتی ہے تو ٹھنڈی کا موسم آتا ہے۔ بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ ایک سانس کے 2 حصے ہوتے ہیں، سانس اندر لینا اور سانس باہر چھوڑنا۔ تو جب جہنم سانس باہر چھوڑتی ہے تو گرمی کا موسم آ جاتا ہے، اور جہنم جب سانس اندر لیتی ہے تو پھر ایسی صورت میں سردی کا موسم آ جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ جہنم کا اثر ہے۔ تو اب آئیے وہ 10 باتیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ عز و جل نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔ ایک مقام پر اللہ عز و جل فرماتے ہیں يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ تعالیٰ رات اور دن کو پلٹتے رہتے ہیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ، اس میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ پہلی آیت میں اللہ عز و جل نے یہ بات ذکر فرمائی کہ رات کے بعد دن کا آنا، دن کے بعد رات کا آنا۔ اسی طرح ہم سمجھ لیں موسموں کا بدلنا، یہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں لمن اراد ان یذکر، یہ ریمائنڈر کے طور پر ہے، یہ یاد دہانی کے طور پر ہے کہ بھائی رات کے بعد دن لا کون رہا ہے، اور دن کے بعد رات کس کی قدرت سے آ رہی ہے، موسم کی چینجنگ کس کے قبضے قدرت سے ہو رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی طاقت بتا رہے ہیں کہ دنیا کا نظام چلانے والی کوئی ہستی ہے اور وہ رب العالمین کی ذات ہے۔ لمن اراد ان یذکر، اللہ تعالیٰ یاد دہانی کرا رہے ہیں۔ او اراد شکورا، اس سے پہلے کا اگر گرمی کا موسم تھا، آپ بہت پریشان تھے، بارش آ گئی، اب اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو پہلا کام
نئے موسم کے شروع ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرنا کہ یہ ٹھنڈی بھی ہمارے لیے ایک نعمت بن جائے اور اس نعمت کو اللہ تعالیٰ نعمت ہی بنائے رکھے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا، دعا کا اہتمام کرنا۔ نمبر 2، دوسرا کام جو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ جہنم کے ایک طبقے کا نام زمہریر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے یہ بات نقل کرتے ہیں کہ جہنم کا جو زمہریر کا حصہ ہے یہ سردی کی، ٹھنڈی کی شدت سے ہوتا ہے، اور وہاں اتنی شدت ٹھنڈی کی ہوگی کہ انسان کی بدن کی ہڈیوں سے گوشت نکل کر گر جائے گا۔ اتنا بندہ جہنم کی اس ٹھنڈی سے پریشان ہوگا کہ وہ اللہ کی جناب میں گرمی کی فریاد کرنے لگے گا۔ تو اوپر جو ہم نے حدیث پاک آپ کو بتائی اس کی روشنی میں بھی یہ بات سمجھیے کہ گرمی، اس کو تو ہم جہنم کا اثر سمجھ لیتے ہیں، لیکن ٹھنڈی کو جہنم کا اثر اکثر لوگ نہیں سمجھتے ہیں، جبکہ ٹھنڈی بھی جہنم کا اثر ہے، اور جہنم کے اس طبقے کا نام زمہریر ہے۔ اسی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کی جس آگ کو اللہ کے حکم سے گلے گلزار بننے کا حکم دیا گیا، اس کو کیا کہا گیا؟ یا نار کونی بردن و سلامن، ٹھنڈی ہو جا لیکن سلامتی والی، تکلیف والی ٹھنڈی نہیں۔ اسی وجہ سے جنت کے بارے میں فرمایا لا يرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، کہ نہ اس میں سورج کی تپش اور گرمی کا عذاب ہوگا اور نہ ٹھنڈک اور زمہریر والا عذاب ہوگا۔ اسی وجہ سے جب ہم اے سی آن کرتے ہیں تو بعض لوگ بول رہے ہیں بھائی کولنگ بڑھ گئی، کم کرو، کوئی بول رہا ہے کہ بھائی ٹھنڈک کم، گرمی لگ رہی ہے تھوڑی کولنگ بڑھاؤ۔ تو یہ سب چیزیں انسان کی طبیعت اس کو میچ نہیں کرتی ہے، اعتدال کو پسند کرتی ہے۔ تو بہرحال ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ٹھنڈی یہ بھی جہنم کا اثر ہے۔ تو جیسے گرمی میں ہم جہنم سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اور اللہ کی پناہ میں آنے کی دعا کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح سردی کے موسم میں دوسرا کرنے کا کام اللہ عز و جل سے جہنم کا جو عذاب ہے، جہنم کے زمہریر کا جو طبقہ ہے، اس کیٹیگری کے عذاب سے اللہ عز و جل کی پناہ مانگے کہ اللہ اس عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ تیسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ موسم کو برا بھلا نہ کہا جائے۔ بعض مرتبہ لوگ موسم کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ حدیث قدسی میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں کہ ابن آدم، جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے، مطلب یہ بنتا ہے کہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، جبکہ زمانہ میں ہوں۔ تو تیسری ہدایت موسم کو برا بھلا نہ کہیں۔ چوتھی ہدایت یہ ہے کہ ٹھنڈی کے موسم میں مکمل وضو کریں، اچھا وضو کریں۔ پانی کی ٹھنڈک سے بچنے کے لیے وضو میں کوالٹی اور کوانٹٹی وائز کمی نہ کریں، اچھا وضو کریں، اس سے اللہ درجات بلند کرتے ہیں، گناہوں کو مٹاتے ہیں۔ تو اچھا وضو کرنے کا اہتمام کریں۔ پانچویں بات، ٹھنڈی کے موسم میں دن چھوٹا ہوتا ہے تو نفلی روزوں کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کریں، اور جن لوگوں کے رمضان المبارک کے فرض روزے باقی ہو وہ اس موسم میں قضا کرنے کا بہت اچھا سنہری موقع ہے۔ موسم اور ویدر بھی اچھا اور دن بھی چھوٹا، تو یہ غنیمت والی بات ہے۔ حدیث شریف میں بھی اس کی ترغیب ملتی ہے کہ ان دنوں میں نفلی روزوں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اگلی بات، چھٹے نمبر پر، اس کی راتیں بڑی لمبی ہیں تو رات میں اٹھ کر تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جیسے کہ آج لوگ وظیفوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، وظیفوں کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں، وظیفوں کے چینل پر آپ یوٹیوب کی دنیا میں چلے جاؤ، ہزاروں ویوز آپ کو وہاں مل جائیں گے۔ ایک اللہ والے بزرگ فرماتے ہیں دنیا بھر کے تمام وظیفے ایک طرف اور تہجد کی عبادت ایک طرف، یہ تمام وظیفے تہجد کی عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں ان بڑی راتوں میں تہجد کا اہتمام، اللہ سے مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 7، اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے تو اس موسم میں ہم غریبوں کی مدد کریں، چوک پر چلے جائیں، سٹی میں نکل جائیں، گلی کوچوں میں نکل جائیں۔ آپ کو بہت سارے لوگ
پتلی چادر میں بلا کچھ اوڑے ہوئے ٹھٹرتے ہوئے سوتے نظر آئیں گے. ہم کافی سالوں سے اپنے گھروں میں ہم دیکھتے ہیں 5-5 6-6 سوٹر ہم نے جمع کر رکھے ہیں. جو آج سے 15 سال پہلے کا سوٹر تھا وہ بھی ابھی تک موجود ہے. اس کے بعد 4-5 اور جمع کر لیے. تو کیا اس میں سے 2 گرم کپڑے ہم کسی غریب کو نہیں بانٹ سکتے ہیں؟ اللہ نے اگر مال دیا ہے تو شہر میں نکل کر غریبوں میں کمبل تقسیم کریں, ٹھنڈی کا سامان تقسیم کریں, انشاءاللہ اس کا بڑا ثواب ملے گا. لیکن شو بازی اور ریاکاری کے بغیر اس عمل کا اہتمام کریں. 8ویں بات کہ ٹھنڈی کے موسم کے جو بعض ضروری مسائل ہیں, مثلا ایسا علاقہ جہاں بہت زیادہ ٹھنڈی ہے اور کوئی بیمار ہے اور ڈاکٹر کی طرف سے وضو کی اجازت نہیں, تو تیمم کا کیا طریقہ ہے؟ تیمم کا پریکٹیکلی طریقہ کیا ہے؟ سفر کی ضرورت پیش آئی, موزے پر مسح کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ دونوں طریقے ہم نے ہمارے آسان دین چینل پر پریکٹیکلی طور پر بتائے ہیں. ہم اس کی لنک آپ کو دیں گے, آپ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں. وہ دونوں ویڈیو بھی ضرور دیکھیں. اور اس طرح کے بہت سارے مسائل کہ رومال کس طرح اوڑھنا چاہیے, منہ نہیں ڈھانکنا چاہیے, یہ تمام ٹھنڈی کے ضروری مسائل ہم حل کرنے کی, علماء کرام سے معلوم کرنے کی فکر اور کوشش کریں. اور 9ویں بات یہ ہے کہ جب ٹھنڈی کا موسم آتا ہے یا آنے والا رہتا ہے تو اس میں لوگ ان بیلنس ہو جاتے ہیں, افراط و تفریط کا, اپ اینڈ ڈاؤن کا شکار ہو جاتے ہیں. کہ بھائی اگر گرمی سردی بہت زیادہ ہے تو آپ گرم کپڑے پہنے, کسی نے منع نہیں کیا. لیکن بعض لوگ طاقت بتاتے ہیں کہ نہیں میرے کو تو ٹھنڈی ونڈی لگتی نہیں ہے, میں کچھ نہیں پہنوں گا. یہ غلط بات ہے. آپ اللہ کی قدرت کے ساتھ, اللہ کی بھیجی ہوئی چیز کے ساتھ کیوں مقابلہ کر رہے ہیں؟ کیوں اپنی صحت کو خطرے میں ڈال رہے ہیں؟ تو ایسے موقع پر گرم کپڑے کو استعمال کریں. اور کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ بس یہ ہے کہ ٹھنڈی ابھی آئی نہیں, بس انتظار رہتا ہے کہ ہم یہ کوٹ ووٹ کیسے پہن لیں, شیروانی کیسے پہن لیں, جلدی سے جلدی پہن لیں. ان کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ یا تو یہ غلط ہے یا ہم غلط ہے کہ بھئی ٹھنڈی کا موسم آیا یا نہیں آیا. ان کو دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ ہم کشمیر کی وادیوں میں گھوم رہے ہیں اور ہم نے کیوں نہیں پہنا ہے, یا تو یہ غلط ہے یا ہم غلط ہے. ماجرا کیا ہے؟ تو بہرحال یہ اپ اینڈ ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے. ضرورت ہے تو گرم کپڑے کو ضرور استعمال کرنا چاہیے. آخری اور 10ویں بات اس سلسلے میں یہ عرض کرنی ہے کہ ٹھنڈی کے موسم میں بعض لوگ دوسروں کو تکلیف بھی دے دیتے ہیں. مثال کے طور پر اگر بہت ٹھنڈی ہے, ہمیں اکیلے کو گرمی لگ رہی ہے, اب جا کے پنکھا چالو کر دیا, سب ایسے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی کیا بات ہے, اتنی سخت ٹھنڈی کے موسم میں یہ بھائی کو کیوں اتنی گرمی ہو رہی ہے. تو وہ اپنی راحت کے لیے دوسرے تمام حاضرین کو تکلیف پہنچا دیتے ہیں. اور گیلا ہاتھ ہے, ٹھنڈی کا موسم ہے, گیلے ہاتھ سے مسافہ کر لیا, وضو خانے کی سیٹ ہے اس کو گیلا کر کے چھوڑ گئے, راستہ ہے اس کو گیلا کر کے چھوڑ گئے. تو ٹھنڈی کے موقع پر دروازہ کھلا رکھ کے چلے گئے, کھڑکی کھلی رکھ کر چلے گئے, دوسروں کو ٹھنڈک لگ رہی ہے. تو میرا کوئی کام, میری کوئی حرکت ایسی نہ ہو جو میں اپنی راحت کے لیے کروں اور اس کی وجہ سے پبلک کو, دوسروں کو نقصان ہو جائے. ایذائے مسلم حرام ہے, اس کا ہم خیال رکھیں. تو یہ ضروری موٹی 10 باتیں ٹھنڈی کے تعلق سے ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی. اللہ عز و جل ان ہدایات پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور جہنم کے زمہریر والے طبقے سے اللہ عز و جل ہم سب کی حفاظت فرمائے, جنت کا دخول اولین نصیب فرمائے اور اس کے لیے ویسے اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.